بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، واجد بابا اپنے یوٹیوب چینل واجد بابا ایڈوکیٹ اور فیس بک پیج واجد بابا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا آج 29واں روزہ اختتام پذیر ہو گیا۔ بابرکت مہینہ اپنے اختتام کی طرف ہے اور عید الفطر کی خوشیاں آپ کی دہلیز پہ ہیں، لیکن آپ اگر بات کریں کہ عید الفطر کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ کی دیس میں یا پردیس میں، آپ وطن عزیز میں یا وطن عزیز سے باہر، آپ کو میری طرف سے ڈھیروں پیار۔ ناظرین، ہمیشہ اگر قانون کی بات کریں اور قانون کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ قانون کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی، کس طرح قانون امپلیمنٹ ہوتا ہے، جب قانون اپنی اصل ایسنس میں، اصل روح میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی پارٹی اگریوڈ نہیں ہوتی۔ تقریباً ہر بندے کو قانون کے مطابق اگر انصاف دیا جائے اور تمام تر وہ چیزیں جو ضروری ہیں، جو لازمی ہیں، جو ثبوت ہیں، جو شہادتیں ہیں، انہیں اگر پرکھا جائے اور انہیں باریکی سے سنتھسس کیا جائے اور اس کے علاوہ تمام حالات و واقعات کو دیکھا جائے تو پھر قانون حرکت میں اگر آئے تو وہ فیصلہ ہوتا ہے، وہ ججمنٹس پاس ہوتی ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوداں رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں کہ زرجن اور زمین کی، زمین کے حوالے سے بات کروں گا کیونکہ زمین کے حوالے سے لوگوں کے اتنے مسائل ہیں کہ میں اب کیا کہوں اس بات پہ۔ ہر پہلا کمنٹ، دوسرا دور کی بات، ہر پہلا کمنٹ اسی حوالے سے ہے کہ قبضہ کیسے چھوٹے گا۔ ہماری زمین پر قبضہ ہو گیا، ہمیں ہماری زمین سے نکال دیا گیا، ہمیں ہماری زمین کا قبضہ کس طرح ملے گا؟ کیونکہ سالہ سال سے عدالتوں میں ہم انصاف کے لیے آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری زمین کا قبضہ مل جائے۔ مالک بھی ہیں، قانونی وارث بھی ہیں، قانون لیگل ڈاکومنٹس موجود ہیں، ٹائٹل ڈیڈز موجود ہیں، لیکن قبضے سے محروم ہیں۔ ناظرین، یہ بھی ایک میکنزم ہے کہ قبضے سے محروم آخر کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے جو وہ قبضے سے محروم ہے؟ آیا اس میں کیا محرکات ہیں جن کی وجہ سے قبضے سے کوئی بھی شخص محروم ہو گیا؟ اور قبضہ ایکٹ جو آیا ہے اب وہ کس طرح پروٹیکٹ کرے گا؟ ناظرین، جو سامعین مجھے پہلے سبسکرائب کر چکے ہیں ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا اور آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں بھرپور کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ انفارمیشن دوں جو آپ کی نبض کے قریب ہے، جو آپ کا اصل مسئلہ ہے۔ بیل بٹن آن کر دیں، لائک کریں، اگر پسند آئے تو آگے بھی اس کو پلیز شیئر کریں۔ واجد بابا فیس بک پیج ہے، اسے بھی فالو کریں۔ اب کون سے ایسے محرکات ہیں جو قبضے میں آپ کے حائل ہوتے ہیں کہ آپ کا جو قبضہ کیا جاتا ہے، آپ کی زمین پہ غیر قانونی قبضہ کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کون سی ایسی محرکات ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، یہ کون سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہم اگر بات کریں تو وہ قبضہ، آپ کہہ لیں کہ کون سے ایسے سہولت کار ہیں، کون سے ایسے عناصر ہیں، کون سے فیسیلیٹیٹر ہیں، کیونکہ کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فیسیلیٹیٹر کون کون ہے۔ تو یہاں پہ اگر قبضے کی بات کریں تو قبضہ مافیا یا قبضہ گروپ کے علاوہ فیسیلیٹیٹر وہ لوگ ہیں جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، جو ادارے ہیں، جو ریگولیٹ کرتے ہیں، جو چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، اور ان کا اتنا ہی اس معاملے میں عمل دخل ہے جتنا کہ قبضہ مافیا کا۔ اس لیے
کیونکہ ریکارڈ کی پڑتال اور ریکارڈ کو مینٹین کرنا پٹوار کا کام ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کا کام ہے، لینڈ اینڈ ریکارڈ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے اگر ایک ایس ایچ او اپنے علاقے میں خیر خبر رکھتا ہے، اس کے مخبر ہیں کہ کون سا جرم کر رہا ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے، مخبری کرتا ہے، اور پھر اس علاقے کو جرم سے پاک کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب پٹواری کو پتہ ہوتا ہے، پٹوار خانے میں اس چیز کا علم ہوتا ہے، جو وہاں کا عملہ یا چھوٹے منشی حضرات انہوں نے آگے رکھے ہوتے ہیں، یا علاقے کے جو آپ کہہ لیں نمبردار یا باقی لوگ ہوتے ہیں، ان کو اس بابت علم ہوتا ہے کہ کس کا رقبہ کہاں واقع ہے اور کون اپنے رقبے کے قبضے سے محروم ہے اور کس نے اس پہ غیر قانونی قبضہ کیا ہوا۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، بہت اہم چیز ہے، کیونکہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے پاس پہلے سے ہی یہ اختیار موجود تھا کہ وہ کسی بھی غیر قانونی قابض کو کسی بھی زمین سے، کسی بھی پراپرٹی سے باہر نکال سکتا، ایون دو کہ وہ ایف آئی آر بھی لاج کروا سکتا۔ لیکن یہاں پہ بابا آدم ہی نرالا ہے، اور پھر عام بندہ اور جو وہ انسان ہے جو اپنے رائٹ پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتا، جو اپنی روٹی روزی کے لیے در بدر مارا پھرتا ہے اور روٹی روزی کے بندوبست کرتا ہے، تو وہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ قبضے کے حوالے سے، تو قبضہ جب، کیونکہ پٹواری صاحبان تو آپ کو میں اب کیا کہوں، کیونکہ آپ خود ہی بخوبی واقف ہیں کہ پٹواری کون ہوتا ہے۔ پٹواری اس ریکارڈ کی نانی ہوتا ہے، اور پٹواری کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ از خود آٹومیٹڈ نظام چل پڑے اور یہ تمام جو سہولت کار ہیں قبضہ مافیا کے، یہ اگر عام انسان کے سہولت کار بن جائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات و واقعات، یہ اتنے قبضے یا اتنے پراپرٹی کے کیسز عدالتوں میں ہوتے ہی نہ، کیونکہ جب سے قبضہ ٹریبیونل بنا ہے تو میں وہ کیا کہتے ہیں، سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ تو اتنے کیسز ہیں قبضے کے حوالے سے، بارہا صبح سے لے کے شام تک یہی جو ہے آپ کے واٹس ایپ میں بھی، آپ کے کالز میں بھی، کہ جی ہمارا قبضہ ہو گیا ہے تو کیسے چھوٹے گا، کہاں درخواست دینی ہے، کیا تو اس چیز سے اگر ہم بات کریں تو ہم یہ جتنے بھی سہولت کار ہیں، یہ اگر عام انسان کے سہولت کار بن جائے تو کوئی بھی غیر قانونی شخص کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کر سکتا۔ اچھا، میں اب آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ اب بار بار کوشچنس میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا، لیکن مجھے آج بھی تقریباً 5-7 ایسے آئے ہیں کوشچنس کے جی قبضہ درخواست کہاں دینی، یہ آپ نے ٹربیونل میں دینی ہے، اور ٹربیونل جلد بحال ہو جائیں گے۔ یہ آپ درخواست ٹربیونل میں دیں گے، اور ٹربیونل جو ہے اس چیز کو پروسیڈ کرے گا، اور ٹربیونل کے پاس ہی فائنل اتھارٹی ہے کہ وہ کس طرح اس چیز کو پروسیڈ کرے اور کس طرح لے کے چلے۔ باقی مزید اس کے علاوہ بے شمار کمنٹس، بے شمار کوشچنس ناظرین سامعین آپ کے ہیں، گائے بگاہے میں آپ کو ان کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کرتا رہوں گا اور آپ کی رہنمائی کرتا رہوں گا۔ اس حوالے سے اگر مزید کوئی کوشچن ہو، آئی ایم ہیئر، میں یہاں ہوں آپ کو رسپونڈ کرنے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔